نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء۔ اس حدیث کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اپنا بھی اجر ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا، اور بعد والے لوگوں کے اجر میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اس کے برخلاف جس کسی نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی تو اس کے گناہ کا بوجھ اس کے سر ہوگا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس برائی کے اندر ملوث ہوں گے تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے سر پر ڈالا جائے گا، اور بعد والے لوگوں کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک مثال سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے پاس اچھی بری ہر قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اگر ان اچھی باتوں میں سے کوئی دین کی بات، کوئی اوتھینٹک بات ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری وجہ سے کوئی شخص ان کے اوپر عمل کر لے تو یقیناً جتنا ثواب ان بعد میں عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ہمیں بھی ملے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص کسی برائی کو پھیلانے کا سبب بن گیا، مثلا اس نے کسی کے ساتھ کوئی گانا شیئر کر دیا، تو میرے عزیزوں یاد رکھیے جتنے لوگوں کے پاس وہ شیئر ہوگا اور جتنے لوگ اسے سن کر برائی کے اندر مبتلا ہوں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ اس شیئر کرنے والے کے سر پر بھی ڈالا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی پھیلانے کا سبب بنیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر ہم نیکی نہیں پھیلا سکتے تو کم سے کم گناہ پھیلانے کا سبب نہ بنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تمام ہو جائے اور گناہ لکھا جاتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔